اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین 5 نیوز ایچ ڈی اور پلے انٹرٹینمنٹ ایچ ڈی سے آپ کا میزبان شبیر ابو طالب روزانہ کی طرح افطار کے بابرکت لمحات میں ماہ رمضان المبارک کی خصوصی براہ راست نشریات رحمت رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج پاکستان میں ہے 17 رمضان المبارک، ہم 17ویں روزے کی افطار کریں گے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں ہمارے مسلمان بھائی اپنے 18 یعنی 18ویں روزے کی طرف بڑھیں گے۔ ایک بار پھر روحانی کیف و سرور سے مزین نشریات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اس امید، اس تمنا، اس آرزو، اس خواہش بلکہ اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہماری نشریات کے ذریعے گھر بیٹھے ماہ رمضان المبارک کا حقیقی لطف حاصل کر سکیں گے۔ آج مالا میرے پاس آ گئی ہے، 3-4 دن کے لیے گھومنے گئی تھی اور دیکھ بھی رہی ہے، امید ہے کہ شور نہیں مچائے گی۔ اور یہ ہمارے پروگرام کی خوبصورتی ہے، یہ بھی خوبصورتی ہے، باقی پرندے بھی خوبصورتی ہیں، لیکن یہ اس سے تو کچھ زیادہ پیار ہے۔ سفید انڈونیشین نسل ہے اور نام اس کا مالا ہے۔ اچھا جی، انٹرو آج کریں گے آپس میں لڑائی نہ کرو۔ جانور تو لڑتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے دونوں طوطے بھی لڑتے بھی ہیں، پیار بھی کرتے ہیں، اور روڈوں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں بلیاں لڑتی ہیں، کتے لڑتے ہیں۔ اسپیشلی بقرعید میں آپ دیکھتے ہیں، عید الاضحیٰ میں گائے بکرے جب آتے ہیں تو وہ بھی آپس میں لڑتے ہیں، بندر لڑتے ہیں، جنگل میں مختلف قسم کے جانور لڑتے ہیں، پرندے مختلف قسم کے لڑتے ہیں درختوں کی شاخوں پر۔ لیکن انسانوں کے لیے کہا گیا ہے کہ آپس میں لڑائی نہ کرو، کیونکہ ہم جانور نہیں ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں سڑکوں پہ لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں جانوروں کی طرح، بچے بھی لڑ رہے ہوتے ہیں، نوجوان بھی، بزرگ بھی، عورتیں بھی لڑ رہی ہوتی ہیں، بال کھینچتی ہیں ایک دوسرے کے، مرد بھی کھینچتے ہیں، ناک پھاڑ دیتے ہیں اور گھونسے لاتے ہیں، اور پھر فائرنگ اور لڑائی جھگڑا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو نسلوں تک رہتا ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مفہوم ہے، قرآن پاک کی آیات کریمہ کے مفاہیم میں موجود ہے کہ مسلمان آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو، پیار کرو، محبت کرو۔ اور یہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ عادت بن جائے کہ ہم پیار محبت کریں تو دو میں سے ایک فریق کو اپنا ذہن، اپنا قلب، اپنی زبان اور اپنے رویے کو ٹھنڈا رکھنا پڑتا ہے۔ جب آپ ٹھنڈا رکھیں گے تو سامنے والا خود ہی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ کہا گیا ہے کہ جب غصہ ہو اور آپ کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوں تو لیٹ جائیں۔ کچھ نے کہا کہ جب غصہ آ جائے تو جا کے وضو کر لیں، اور عاشق رسول نے کیا خوب کہا، جب غصہ آ جائے سائڈ پہ جاؤ اور درود پاک کا نذرانہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کرو، غصہ ختم ہو جائے گا۔ بلکہ میں نے تو یہ دیکھا ہے جب دو لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں اور مجھے موقع ملتا ہے کہ جا کے ان کی لڑائی بند کراؤں تو میں قریب جا کے درود پاک پڑھتا ہوں اور ان کو بھی کہتا ہوں پڑھیں، تو لڑائی ختم ہو جاتی ہے۔ دو لوگوں کی لڑائی مختلف معاملات پہ ہوتی ہے، مالی معاملات پہ زیادہ آج کل، رشتوں کے معاملات پہ زیادہ، میری بیٹی کو آپ نے دھوکہ دیا یا میرے بیٹے کو، اور دکاندار اور تاجر کا آپس میں، یا دکاندار اور کسٹمر کا آپس میں، وہ بھی ہوتا ہے۔ پیٹرول پمپ پہ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اسپیشلی جب قیمت کم یا زیادہ ہو جاتی ہے۔ رمضان میں پکوڑے کی دکان پہ بہت لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، رمضان کے آخری عشرے میں جوتے کی دکان پہ لڑائی ہوتی ہے، اور گارمنٹس کی دکانوں پہ بھی ہوتی ہیں، خوشی بھی ہوتی ہے، لڑائی بھی ہوتی ہے۔ اچھا، عموماً ہمارے ہاں بعض لوگ اپنی خوشی کو خود ہی خراب کرتے ہیں، شادی بیاہ کے موقع پہ بھی لڑائیاں کرتے ہیں، کچھ میتوں میں بھی لڑائی ہو جاتی ہے، کسی کا بچہ پیدا ہو تو نام پہ لڑائی ہوتی ہے، کچھ رشتہ دار بیٹھے بیٹھے لڑ پڑتے ہیں، کچھ بچے لڑتے ہیں تو اس پہ بڑے لڑ پڑتے ہیں۔ تو یہ لڑائی آپس میں جو ہے یہ عام ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے، اور اس کو ختم کرنے کا طریقہ وہی ہے کہ کوئی ایک فریق اپنے رویے کو ٹھنڈا کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ماہ رمضان مبارک جو ہمیں صبر و برداشت کا حکم بھی دیتا ہے، صبر و برداشت سکھاتا بھی ہے، اس میں ہمیں ایسا صبر، ایسا برداشت، ایسا تحمل سکھا دے جو پورا سال جاری رہے اور ہم خود کو ٹھنڈا کر سکیں، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں، بالخصوص ڈنڈے چلانا، لاتیں، گھونسے اور گالم گلوچ، ایک دوسرے کا سر پھاڑنا، کسی کو کہنا اس کو مارنا، بندے لے کے گھر جانا یا اس کی دکان پہ جانا، ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہمارے ہاں نو پارکنگ پہ ہم موٹر سائیکل کھڑی کرتے ہیں اور نو پارکنگ پہ گاڑی کھڑی کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور جب انتظامیہ یا پولیس اٹھانے آتی ہے تو ہم اس سے بھی لڑائی کرتے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ نو پارکنگ پر ہمیں گاڑی تو کھڑی نہیں رکھنی چاہیے، اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ دوسری طرف جو رشوت کا جنازہ آتا ہے، یوں کر کے موٹر سائیکل اور گاڑی، نئی گاڑی کو اٹھا کے لے جاتا ہے اور اس کو ڈینٹ بھی لگا دیتا ہے، اور پھر وہ فرعون بیٹھے ہوتے ہیں 2000 لگیں گے بھائی، تو ان کا رویہ بھی غلط ہے۔ بٹ اگر سارے قوانین کی اور قانون کی پاسداری کریں تو پھر انشاءاللہ تعالی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ ہماری اسمبلی میں بھی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں حکومت کے جو پولیٹیشنز ہیں وہ ٹاک شو میں بھی لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، تو لڑائی جھگڑا ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے۔ میں اپنے ملک کی بدنامی نہیں چاہوں گا، ورنہ کہا تو یہی جاتا ہے کہ یہ بھی ہمارے ملک کی ثقافت ہے، بٹ ایسا نہیں ہے، پوری دنیا میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔
ہر جگہ ہوتے ہیں. میں عرب ممالک میں بھی گیا ہوں, گوروں کے ممالک میں, ملکوں میں بھی گیا ہوں. ہاں بس وہاں پہ قانون ہے, آپ نے کسی کو خون وون نکال دیا نا تو پھر آپ کو پولیس اور عدالت چھوڑے گی نہیں. تو چلتے ہیں اپنے رن ڈاؤن کی طرف. آؤ بات کریں میں آج غلط فہمی اور بدگمانی سے بچیں, یہ ہمارا موضوع ہوگا. احتیاط لازم ہے میں آج ہیلتھ ٹپس دینے والے دو معزز مہمان گرامی ہمارے ساتھ ہوں گے. حکیم شاہ نذیر ہوں گے, وہ ذکر کریں گے کمزوری, چکر آنا, سستی, عام چیزیں عموماً ہمیں آتے ہیں چکر, سستی ہوتی ہے, کمزوری سی فیل ہوتی ہے, اس پر احتیاط لازم ہے بتائیں گے. اور حماد احمد شاہ صاحب بتائیں گے نیند کم آ رہی ہے یا نیند بہت آ رہی ہے, اس کی کیا وجہ ہے, اس پر وہ ان سے گفتگو کریں گے. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہم آپ سے بات کرتے ہیں, آپ گھر بیٹھے ہم سے بات کرتے ہیں اور بات اس طرح کرتے ہیں کہ جو بات میں کر رہا ہوتا ہوں اس پہ غور و فکر کرتے ہیں, اپنے خیالات کو بھی ذہن میں جو ہے وہ چلاتے ہیں, اپنا ذہن بھی چلاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس مختصر وقت میں اس موضوع جس کا ہم انتخاب کرتے ہیں کسی نتیجے پہ پہنچیں. سیگمنٹ کا نام ہے آؤ بات کریں. آؤ بات کریں میں آج ہمارا موضوع ہے غلط فہمی اور بدگمانی سے بچیں. غلط فہمی اور بدگمانی کیا ہے؟ غلط فہمی اور بدگمانی یہ ہے کہ جو کام کسی نے کیا نہیں ہے ہم پہلے ہی سمجھ لیتے ہیں کہ اس نے کرنا ہے. کسی سے ابھی معاملہ چل رہے ہیں, مکمل نہیں ہوئے, ہم پہلے سے ہی سمجھ لیتے ہیں کہ اس نے دھوکہ دینا ہے. یا کسی کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے تو ایگریمنٹ بننے اور سائن ہونے سے پہلے ہی ہم سوچ لیتے ہیں کہ اس نے ایگریمنٹ پورا نہیں ہونے دینا. یا یوں سمجھ لیں کہ ابھی رشتہ ہوا نہیں ہے اور ہم پہلے ہی سوچ لیتے ہیں کہ فلاں جو بیچ میں ہے یہ رشتہ نہیں ہونے دے گی یا نہیں ہونے دے گا. اس کی ایک اور مثال ہے کاروباری اعتبار سے کہ اگر پارٹنرشپ ہم کسی کے ساتھ کرتے ہیں تو پہلے کہتے تھے چلے گی نہیں. اور بدگمانی کے ساتھ ساتھ جو غلط فہمی ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہے. غلط فہمی میں یہ ہے کہ ہم, بدگمانی میں تو یہ ہے کہ ہم پہلے سے سوچ لیتے ہیں یا ہمیں کوئی بتا دے یا ہم اندازہ کر لیں کہ آج میری یہ جو حالت ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے. اور غلط فہمی میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ بندہ جب بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ الفاظ استعمال کرتا ہے جو ہم نہیں چاہتے. اصل میں اس کا دل جو ہے نا وہ صاف ہوتا ہے لیکن وہ ہمیں سمجھا نہیں پاتا, جس کی وجہ سے غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے. یا غلط فہمی کیسے ہوتی ہے کہ ہم نے کسی سے وعدہ کیا کہ میں اس سے نہیں ملوں گا. جیسے میاں بیوی کے اندر, میاں بیوی کی محبت اور تعلقات میں بھی یہ بات ہے کہ بیوی کبھی بھی یہ نہیں چاہے گی کہ شوہر اس کا کسی غیر عورت کے ساتھ بات کرے, ملے, کہیں کھانے پینے جائے, کوئی تعلقات رکھے. تو اگر کوئی بہن کی حیثیت سے آفس میں یا راستے میں کسی نے ایڈریس پوچھ لیا کہ کوئی مدد مانگ لے, مرد عورت سے, عورت مرد سے, اور سامنے اس کا شوہر یا بیوی دیکھ لے تو وہ غلط فہمی کا شکار ہو جائے کہ یہ میری بیوی جو ہے نا وہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات رکھے ہوئے, یا یہ میرا شوہر کسی کے ساتھ تعلقات رکھے ہوئے. تو یہ اس طرح کی چیزیں غلط فہمی میں آتی ہیں. بالکل اسی طرح سے میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں, بات کرتے کرتے میں نے آپ کو کوئی بات کی, سمجھانے کی کوشش کی, اور اس کے بعد جب یہ آن ایئر ہو گئی تو 100 میں سے 98 لوگوں کو تو سمجھ میں آ گئی, 2 لوگ غلط فہمی کا شکار ہو گئے. شبیر بھائی نے یہ جو بات کی ہے نا یہ غلط کی ہے. اب میں کہہ رہا ہوں بھائی میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا, یہ تھا, لیکن وہ بس اڑ جاتے ہیں. تو اس طرح کی جملوں میں یا دیکھے ہوئے سین کے ذریعے جو ہم دوسرا نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں اسے کہتے ہیں غلط فہمی. اور بدگمانی یہ ہے کہ پہلے سے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ساری خرابی اسی کی وجہ سے ہوئی ہوگی. تو دونوں چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اور قرآن پاک کی آیات کے مفاہیم کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اچھا گمان رکھے مومن کے بارے میں, دوسرے مسلمان کے بارے میں بالخصوص اچھا گمان رکھیں اور اچھا ظن رکھیں, بدگمانی سے بچیں, برا ظن نہ رکھیں, اچھا ہی ہوگا, یہ مسلمان ہے, مومن ہے, اچھا ہی ہوگا, یہ سوچ کے چلیں. پھر اگر وہ آگے چل کر کوئی چیز کنفرم ہو جائے کہ یہ اچھا نہیں ہے یا یہ برائی ہے یا اسی نے میرا کام خراب کیا ہے, یہ کنفرم ہو جائے, ثابت ہو جائے, پھر ایک الگ سچویشن ہے. ورنہ پہلے سے بدگمانی کرنا اور بدظن ہونا کسی سے, اس کے بارے میں منع فرمایا گیا. ابھی کیوں منع فرمایا گیا, اس کی کیا حکمت ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ جب آپ کسی معاملے کے اسٹارٹ ہونے سے پہلے ہی سامنے والے کے متعلق بدگمانی کریں گے تو وہ معاملہ اسٹارٹ ہی نہیں ہو سکے گا. وہ راستے پہ ٹرین یا اسٹریک پر ٹرین چڑھ ہی نہیں سکتی, کیونکہ آپ نے پہلے سے ہی نتیجہ بنا لیا اور بدگمانی کر لی کہ یہ بندہ مجھے دھوکہ دے گا. تو آپ کام آگے کیسے کریں گے؟ پھر تو قدم قدم پہ کوئی ہلکی پھلکی جینین رکاوٹ بھی آئی تو آپ کو لگے گا میں تو پہلے ہی کہتا تھا میرا اس کے ساتھ معاملہ نہیں ہوگا, یا مجھے اس پہ بھروسہ نہیں ہے, تیری وجہ سے میں نے بھروسہ کیا. تو اس لیے کہا گیا کہ مومن کے لیے حسن ظن رکھو.
ہمارے ہاں چڑھانے میں بھی بہت سے لوگ آ جاتے ہیں. چڑھانا سمجھ رہے ہیں آپ؟ عوامی لفظ میں نے استعمال کیا ہے. غلط مشورہ، کسی کے بہکاوے میں آ جانا. یعنی مثال کے طور پر میں اپنے بیٹے کا رشتہ کہیں کر رہا ہوں، اور جس فیملی کے ساتھ کر رہا ہوں ان سے بات چیت بھی کی، تھوڑی سی انکوائری بھی کی، انہوں نے بھی ہماری انکوائری کی، اور ہم کسی کی بیٹی اپنے گھر پہ لا رہے ہیں. تو اچانک جب بالکل ساری چیزیں قریب آنے والی تھیں تو میرے ایک دوست نے میرے کان میں کہا میرا یہ خیال ہے تمہیں اس فیملی سے بچنا چاہیے. تو میں نے کہا کیوں بھائی، کیا مسئلہ ہے؟ خاندان اچھا ہے، شہرت اچھی ہے، بچے اچھے ہیں، دیکھنے میں ٹھیک ہے، اور اپنے کیا کہتے ہیں ماضی اچھا ہے، ان کے اطراف آبا و اجداد اچھے ہیں، تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ کاروبار اچھا ہے، اور ہم تو بیٹی لے رہے ہیں، تو مسئلہ تو نہیں ہے، ہم سنبھالیں گے. وہ ضد کر رہا ہے، جو کان بھر رہا ہے نا، جو بہکا رہا ہے، وہ ضد کر رہا ہے کہ تم جو ہے نا سوچو اس بارے میں ایک بار پھر اور منع کر دو. تو کچھ لوگ ہمیں بدگمانی پر اکساتے ہیں. اب یہ بندے کے ذہن کے اوپر ہے، یہ مجھے رب تعالیٰ نے کتنا فہم دیا ہے، کتنی فراست دی ہے، کتنی حکمت دی ہے کہ میں اس کی باتوں میں آتا ہوں یا نہیں آتا، یا میں وہ فیصلہ کرتا ہوں جو میں نے کافی انکوائری کے بعد کر لیا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ سنو سب کی، کرو اپنی. سب کی بات سنو، مشورہ سب سے کرو، کیونکہ مشورہ بھی سنت ہے. لیکن لگے نا کہ کوئی جان بوجھ کے چیزوں کو خراب کر رہا ہے، بدگمانی پھیلا رہا ہے، غلط فہمی پیدا کر رہا ہے، تو پھر اس سے بچنے کا حکم ہے. اور اس کے لیے پھر آپ کو آنکھیں اور کان دونوں کھلے رکھنے پڑتے ہیں. اسپیشلی جب آپ کوئی فیصلہ کرنے جاتے ہیں تو اس وقت ایک مشکل صورتحال ضرور ہوتی ہے، لیکن عقل مند وہی ہے جو کول مائنڈ ہو کے ٹھنڈے ذہن کے ساتھ، بھلے آپ ایک پیپر پہ میپ بنا لیں کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو اس کے نقصانات یہ ہیں، اور کیا تو فائدے یہ ہیں، پھر نقصانات کو کور کیسے کیا جا سکتا ہے اور فائدوں کو بڑھایا کیسے جا سکتا ہے. پھر جنرل آپ حساب لگا لیں کہ فائدے زیادہ ہیں، پھر آپ کام کر لیں. پھر اگر کوئی آپ کو بہکائے کہ اس میں یہ نہیں ہے تو پھر آپ جواب دے سکیں گے تمہاری بات صحیح ہے، میرے بھی ذہن میں یہ بات تھی، لیکن بھائی یوں نہیں یوں ہے، میں نے پورا چیک کر لیا، اور بھائی جو تم نے مسئلہ بتایا نا اس کا یہ حل ہے. تو اس سے پھر آپ کے اندر بھی حوصلہ آئے گا، اور جب آپ کسی کو قائل کریں گے 1 2 3 لوگوں کو، پھر وہ آپ کے ساتھ جڑ جائیں گے، اور آپ کو کانفیڈنس آئے گا کہ دیکھو میں نے قائل کر لیا، اس کا مطلب میری سوچ صحیح ہے. اور پھر ہمارے دین میں بھی یہ اصول بیان کیا گیا کہ جب تم کسی کام کا ارادہ کرو تو پہلے خوب سوچ لو، یعنی خوب ورکنگ کر لو، خوب سوچ بچار کر لو، ہر طرح سے چیک کر لو. جب طے کر لو تو پھر اللہ پہ بھروسہ کر کے اس کام کو کرنے کے لیے نکل پڑو. تو اتنی زیادہ بدگمانی کریں گے، اوور کانشیس ہوں گے، زیادہ احتیاط کرنے جائیں گے، پھر غلط فہمیوں کا شکار ہوں گے اور لوگوں کی باتیں سنیں گے تو کام آپ کا نہیں ہو سکے گا.